بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگ سے واپس لوٹے تھے کہ انہی دنوں میں دشمن نے بہت زیادہ چالیں چلیں۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک حجام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں پڑوسی ممالک سے آیا ہوں اور میں نے بہت سے راجہ مہاراجہ سے آپ کا نام سنا ہے، اس لیے مجھے آپ سے ملنے کا بہت زیادہ اشتیاق ہوا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ اپنی خدمت کا موقع دیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے حجام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی حجام اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ علی بن سفیان بھی قریب کھڑے تھے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ میں پڑوسی ممالک سے خاص طور پر آپ ہی کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کا بہت زیادہ نام سنا ہے۔ آپ اس طرح کر کے میری دل آزاری کر رہے ہیں، مجھے آپ کی خدمت کا ایک دفعہ ضرور موقع دیں۔ پھر اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مان گئے۔ اس نے کہا، چلو تم رہ سکتے ہو ہمارے پاس، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مہمان کو مہمان خانے میں لے جاؤ۔ لیکن علی بن سفیان کو اس پر شک ہوا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دشمن کی کوئی چال نہ ہو، کیونکہ ابھی ہم جنگ سے واپس لوٹے ہی تھے، دشمن کو کوئی ہمیں ہرانے کی کوئی اور چال نہ ہو۔ لیکن علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر چپ ہو گیا۔ کچھ دن اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس نے خوب خاطر دوازی کی۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں سلطان کو اتنا زیادہ خیال رکھا کہ سلطان کو اپنا قائل بنا لیا۔ اب سلطان بھی اس پہ مکمل بھروسہ کرنے لگ گیا تھا، لیکن علی بن سفیان کو ان کے ساتھ رہنا ناگوار گزرتا تھا، کیونکہ ان کو شروع سے ہی اس پر شک تھا۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس حجام نے کہا کہ آپ مجھے علی بن سفیان کی جگہ وزیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ میں آپ کے بہت زیادہ قریب رہتا ہوں اور میں سب سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں علی بن سفیان کی نسبت زیادہ عقل مند ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حجام کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے اس کو آئے ہیں اور یہ ہمارے وزیر علی بن سفیان کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گرم لہجے سے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ علی بن سفیان میرا سب سے وفادار دوست ہے اور ساتھی بھی ہے۔ علی بن سفیان بھی پاس کھڑے تھے، یہ بات سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حجام سے کہا کہ اب بہت وقت ہو گیا تمہیں یہاں رہتے، اب تمہیں مصر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ اس پر حجام نے کہا، سلطان ابھی بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اور شام ہو گئی ہے، میں اتنا زیادہ سفر کیسے کروں گا؟ اس لیے مجھے صرف ایک رات کی مہلت دے دیں، میں صبح اٹھتے ہی مصر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک رات کے لیے ہی بس رک سکتے ہو۔ پھر اچانک اسی رات یہی حجام سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں چپکے سے داخل ہوا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ ابھی یہ سلطان کو مارنے کے لیے آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ علی بن سفیان پیچھے سے یہ منظر کو دیکھ رہے تھے۔ علی بن سفیان فوراً لپکے اور اس کے ہاتھ سے خنجر کھینچ لیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حجام کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے۔ اس کے بعد سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر لے جاؤ، اور اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حجام کو بلایا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے؟ اس پر حجام رونے لگا اور کہا کہ مجھے آپ کے سب سے بڑے دشمن جنرال نے یہ سب کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے لیے میں بھیس بدل کر حجام بن کے آپ کے مصر میں داخل ہوا۔ اس رات میں آپ کو مارنے ہی والا تھا کہ علی بن سفیان نے دیکھ لیا تو میرے سارے منصوبے پر پانی پھر گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس غدار کا سر قلم کر دیا۔
اور یوں ایک سازش اپنے سرانجام کو پہنچی۔ اس کے بعد سلطان نے علی بن سفیان کو اپنے گلے لگایا، اور اس پر علی بن سفیان نے کہا کہ مجھے پہلے ہی سے اس غدار پر شک تھا، لیکن میں صرف آپ کی خاطر چپ رہا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے معاف کرنا، میں اس کی خوش آمد میں آ گیا تھا۔ تو دوستو، اس طرح علی بن سفیان کی بہادری اور جرأت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ پھر سے جان بچ گئی۔ جزاک اللہ۔